صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم بہت زیادہ خطائیں کرنے والے ہیں، اور بہترین خطائیں کرنے والے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ایک بڑا سبق دیا گیا ہے، بلکہ اس سبق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے سمجھ لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ خبردار، کوئی آدمی بھی اپنی بیٹی کا مہر اس سے زیادہ ہرگز نہ رکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں کا مقرر کیا تھا۔ یہ بات فرما دی تو ایک خاتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی بات ہمیں ماننا چاہیے یا قرآن اور اللہ کی بات ماننی چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک واقعہ چل رہا ہے، ایک حکم چل رہا ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ تم نے شادی کی اور پھر شادی کرنے کے بعد ڈھیر سارا مال اپنی بیوی کو دیا۔ ایک تسلسل آیتوں کا چل رہا ہے، فی الحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈھیر سارا مال۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ڈھیر سارا مال دیا، اور آپ مقرر کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی نے اگر دیا تو میں اس سے لے کر بیت المال میں جمع کراؤں گا۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور پھر ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر آدمی کے پاس عمر سے زیادہ دین کا علم ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ جس کو مہر رکھنا اپنی ثوابدید کے مطابق وہ مہر رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ سبق ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکھلایا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، مان لو، حجت نہیں کرو، بحث بازی نہیں کرو، یہ تھا وہ تھا یوں تھا وہ تھا، نہیں، بس بولو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے اندر بڑا مزہ ہے، اس کے اندر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس میں بہت مزہ ہے۔ کس طریقے سے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ کسی انسان سے غلطی کا ہونا، خطا کا ہونا، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے نا، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جو کام میں نے کیا ہے یہ صحیح ہے۔ اب جب اس کی نشاندہی کی جائے، اب وہ یہ کہے کہ میں نے غلط کیا ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل اور شیطان کی حرکت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ شیطان نے کیا کیا کہ اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 40 سال تک روتے رہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو ضرور بالضرور میں بڑے خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، النار افضل من الطین۔ یہ اس نے لفظوں میں نہیں کہا، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کا، قصور کا اعتراف کر لیا۔ تو جو مزہ ربنا ظلمنا انفسنا کے اندر ہے
وہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کے اندر نہیں ہے؟ غلطی کا اعتراف کر لی، غلطی ہو. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم سے بھول ہو گئی اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں غلطی کا ارادہ نہیں پایا، ذرہ برابر بھی، لیکن ان سے بھول ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی اللہ نے سکھایا، اللہ میں تو بھول گیا تھا، یہ تک بھی نہیں کہا کہ نہیں اللہ مجھے معاف کر. تو اس کے لیے ایک زبردست واقعہ ہے کہ اپنی غلطی کو مانیں، اس میں مزہ آتا ہے. اگر آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا اس کو کر کے دیکھنا. ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ حوض ہے، اس کے اندر چھلانگ لگا دو اور تمہارے کپڑے نہیں بھیگنا چاہیے. غلام نے فوراً چھلانگ لگا دی، کپڑے تو بھیگ گئے. تو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے. اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.